محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا جانور ذبح کرنے کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے آپ اس ٹاپک پر دو چیز کو جان لیں۔ جانور کو دو طرح سے ذبح کیا جاتا ہے، ایک جھٹکا اور ایک حلال۔ جھٹکا شریعت میں اسلام میں جائز نہیں ہے اور حلال اسلام میں جائز ہے۔ آپ حلال طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہ جانور وہ ذبیحہ آپ کے لیے حلال ہے، وہ کھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ حلال کس طرح سے کیا جاتا ہے تو آپ ڈیٹیل سے میں اس کو سمجھیں۔ جانور کو حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جانور کو قبلہ رو لٹائیں، یعنی اس کا چہرہ پچھم کی طرف ہو، پھر ہاتھ میں چھری لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کے گلے پر چھری چلائیں، اور جب گلے پر چھری چلائیں تو جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ان 4 رگوں میں کم سے کم 3 رگیں یا 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے، تب جا کر وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر 4 رگوں میں آپ نے کم نسیں کاٹی، 4 رگ میں صرف آپ نے 2 ہی کاٹی، یا 4 رگوں میں آپ نے اس کا کم حصہ کاٹا، تو وہ جانور حلال نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور جانور جو لوگ ذبح کرتے ہیں، اس چیز کو انہیں باریکی سے اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 نسیں ہوتی ہیں، اس کا اکثر حصہ کٹ جائے یا کم سے کم 3 نسیں مکمل کٹ جائیں۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ جانور ذبح کرنے میں اگر پوری گردن اڑا دی، پورا گلا کاٹ دیا، تو اب کیا ہوگا؟ کیا وہ ذبیحہ، کیا وہ جانور کھانا حلال ہوگا؟ تو اس کے بارے میں آپ کلیئر کٹ مسئلہ یہ سمجھیں کہ وہ جانور، اس جانور کے گوشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں، جو آپ نے وہ پوری گردن اڑا دی ہے، پورا گردن دھڑ سے الگ کر دیا ہے، وہ فعل مکروہ ہے، وہ فعل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ باقی گوشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ جانور ذبح کرنے میں یہ بات آپ دھیان رکھیں کہ جو چھری آپ کے پاس ہو، جو چاقو ہو، وہ تیز ہو، اس لیے کہ اگر کن چھری سے آپ ذبح کرتے ہیں تو اس سے جانور کو دقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ تیز دھاردار چھری سے جانور کو ذبح کریں۔ جانور کون ذبح کر سکتا ہے؟ تو جانور ہر وہ مسلمان ذبح کر سکتا ہے جو ان چیزوں کو کر سکے، کم سے کم 4 رگوں میں سے 3 رگوں کو کاٹ سکے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دیا اور یوں ہی ذبح کر دیا، تو وہ جانور، وہ ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر یاد نہیں تھا، سہون چھوڑ دیا، تو وہ جانور حلال ہے، اس لیے کہ اسلام میں بھول چوک سہو معاف ہے۔ لیکن اگر قصدن جان بوجھ کر چھوڑا، تب تو وہ جانور مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ جانور ذبح کون کر سکتا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ جو بھی اس طریقے کو جانتا ہو، وہ جانور ذبح کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں۔ ہاں، مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان ہو۔ مرد بھی ذبح کر سکتا ہے اور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ بہت جگہ دیکھا جاتا ہے کہ مرغا وغیرہ لے کر کے لوگ امام صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ذبح کر دیجئے، ذبح کر دیجئے۔ بھائی، اگر گھر کے لوگ جانتے ہیں، گھر کی عورتیں بھی جانتی ہیں، تو گھر کی عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں، گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ بس بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ اس جانور کے گلے پر چھری چلائیں۔